اگر کوئی جہاز عیسائیوں کے ہاتھ لگ جاتا تو یا تو وہ اسے جلا دیتے یا پھر اسے ڈبا دیتے۔ اب مسلمانوں کے پاس کل ملا کر صرف تین راستے تھے، یا تو وہ ہجرت کر جائیں، یا اسلام کو چھوڑ دیں، یا پھر موت کو گلے لگا لیں۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے پہلے روم سے، جہاں پر صدیوں سے باذنطینی سلطنت قابض تھی۔ یہاں پر عیسائیوں کا رعب و دبدبہ اس قدر تھا، کوئی پرندہ بھی ان کی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا تھا۔ عیسائی سمجھتے تھے کہ وہ خدائی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لوگوں پر ظلم کرے یا پھر غلط فیصلے کرے۔ مسلمانوں کے پاس بحری فوج تو تھی، مگر قیادت کا فقدان تھا، اور اس وجہ سے عثمانیوں کی بڑی کارروائیاں ملتوی ہو جاتی۔ اور تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل بھی نکال دیا، اور ایک ایسی شخصیت منظر عام پر آئی جس کا نام سن کر آج بھی عیسائی خوف کھاتے ہیں، اور جسے ہم سب خیر الدین بربروسا کے نام سے جانتے ہیں۔ خیر الدین بربروسا کا اصل نام خضر اوغلو تھا۔ بربروسا 1478 میں یونانی جزیرے مدلی لیسبوس میں پیدا ہوا۔ بربروسا کے تین بھائی تھے، عروج رئیس جو ایک عثمانی سپاہی تھے، اور الیاس جو روڈز اور سینٹ جان کی صلیبی جنگوں میں شہید ہو گئے۔ بربروسا کے والد یعقوب آغا عثمانی سپاہی اور کمار تھے، مگر کچھ مورخین کے مطابق وہ جہاز کے ذریعے تجارت کرتے تھے، اور بعد میں بربروسا بھی اسی کام میں لگ گئے۔ لیکن سب اس بات سے متفق ہیں کہ بربروسا ایک بحری جنگجو تھا جس کا مقصد عیسائی جہازوں پر قبضہ کرنا اور انہیں برباد کرنا تھا۔ 1505 میں بربروسا کسی طرح 3 جہاز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر اگلے ہی سال جزیرہ جاریہ میں اپنا کیمپ قائم کیا۔ 1492 میں غرناطہ کے زوال کے بعد مسلمانوں کی حکمرانی بالکل ختم ہو چکی تھی، اور عیسائیوں کے ظلم روز بروز بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ مگر اس مشکل وقت میں بربروسا نے اپنے جہازوں کے ذریعے 7 سال تک مسلمانوں کو اندلس اسپین سے شمالی افریقہ منتقل کرنے کا فریضہ سر انجام دیا، اور ان کی کوششوں سے 70,000 مسلمان ہجرت میں کامیاب ہوئے، اور بربروسا کی شہرت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ اور بعد میں انہی مہاجرین کی وجہ سے بربروسا نے الجیریا، شمالی افریقہ کا ایک ملک فتح کر لیا، اور پھر عثمانی سلطان سلیمان نے بربروسا کو اس کا حکمران بھی بنا دیا۔ 1519 میں اسپین اور فرانس نے بربروسا سے شکست کا بدلہ لینے کے لیے الجیریا پر حملہ کیا، لیکن بربروسا نے انہیں زبردست شکست دی۔ اس کے بعد بحر روم میں واقع ایک ملک مالٹا کے بادشاہ نے الجیریا پر حملہ کیا، مگر بربروسا نے اسے بھی شکست دی۔ اس جنگ میں بربروسا نے سب سے بڑے اور مشہور سردار مارٹن کو قید کر لیا۔ اس کے بعد اسپین کے بادشاہ چارلس پنجم نے بحری بیڑے کو بربروسا پر حملہ کرنے کا حکم دیا، مگر ہمیشہ کی طرح بربروسا نے اس بیڑے کو بھی شکست دی۔ اس فتح سے خوش ہو کر سلطان سلیمان نے انہیں قسطینیہ طلب کیا، جہاں ان کا شاندار استقبال ہوا اور عظیم الشان جشن منایا گیا۔ روانگی کے وقت سلطان نے انہیں ایک بیڑا دیا جو 84 جہازوں اور 10,000 فوجیوں پر مشتمل تھا۔ 27 ستمبر 1529 کو 7 صلیبی فوجوں نے بربروسا کی فوج پر حملہ کیا، مگر بربروسا نے انہیں اس طرح نیز و نابود کیا کہ یورپ میں صرف ماتم بچھ گیا۔ لیکن اس کے بعد عیسائیوں نے ایک شیطانی چال چلی۔ وہ چال یہ تھی کہ بربروسا کو صرف اسلحے کے دم پر تو شکست نہیں دی جا سکتی تھی، اس کو شکست اس کی صفوں میں انتشار پیدا کر کے ہی دی جا سکتی ہے، اور یہ بات وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ طلوع آفتاب کے وقت مغربی روم میں 600 جہاز اور 20,000 سپاہی، اور اس طرح عیسائیوں نے اپنی پوری طاقت تیونس کو فتح کرنے میں لگا دی، اس پر بربروسا کا قبضہ تھا۔ یہ دیکھ کر بربروسا نے تیونس اپنے نائب حسن کے حوالے کیا اور خود آگے بڑھ گیا مقابلہ کرنے کے لیے، اور یہ دیکھ کر عیسائیوں نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک فوج جو بربروسا کا مقابلہ کرے گی، جبکہ دوسری فوج جو شہر پر حملہ کرے گی۔ بربروسا نے مقابلے والی فوج کو شکست دی، لیکن تیونس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا، اور یہ بربروسا کی پہلی اور آخری شکست تھی۔ اس کے بعد 1537 میں بربروسا 40 جہازوں کے ساتھ قسطینیہ سے روانہ ہوئے، اور ان کے ہمراہ ترک کمانڈر لطفی پاشا بھی تھے۔ 28 ستمبر 1538 کو بربروسا کے بیڑے کا ٹکراؤ یورپ، فرانس اور ہنگری کے اتحادی بیڑے سے ہوا، جو فوج اور اسلحے کے لحاظ سے بہت بڑا تھا، مگر بربروسا نے اسے بھی عبرتناک شکست دی اور عیسائیوں کا سربراہ مارا گیا، اور اس کے بعد کوئی بھی عیسائی بیڑا مسلمانوں سے ٹکرانے کی ہمت نہ کر سکا، اور 4 جولائی 1546 کو بربروسا کا انتقال ترکی کے مشہور ابنائے کے ساحل پر ہوا، اور بربروسا کو وہیں دفن کیا گیا۔